السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم اور معزز حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کام میں اپنا وقت کھپاتا ہے اور وقت لگاتا ہے۔ وہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کو سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے میں استعمال ہو جائے۔ ہم یہاں پر خود سے نہیں آئے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم حاضر ہوئے۔ کوئی بھی اچھا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مسجد بنانا ہو، مدرسہ بنانا ہو، کسی کو سیدھے راستے پر لگانا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، کسی نابینا کو راستہ دکھانا ہو، اس جیسے کوئی بھی کام جس میں کوئی غرض دنیاوی وابستہ نہیں ہوتی، وہ کام انسان خود سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں اچھے کام انسان کرتا ہے تو
اس کا بدلہ اصل آخرت میں عطا فرماتے ہیں، دنیا میں سیمپل کے طور پر اس کی زندگی میں برکت دے دیتے ہیں۔ ہم یہ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو اچھے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور صرف شکر ادا کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ عام طور پر دینی جلسوں میں بہت سارے لوگ جڑتے ہیں سننے کے ارادے سے، اور منتظمین حضرات اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے محلے کے آس پاس کے دیگر علماء کرام کو بھی مدعو کرتے ہیں، اچھا طریقہ ہے۔ سننے والے اس ارادے سے شریک ہو جاتے ہیں کہ چلو فلاں جگہ پر ایک جلسہ ہے، اس میں مختلف علماء کرام کے بیانات ہونے والے ہیں، دیکھیں گے کون کیسا بولتا ہے، کون کیسا بولتا ہے۔ سننے کے ارادے سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ عمل کے لیے تو آپ میں کچھ جذبہ چاہیے، فکر چاہیے کہ میں سن رہا ہوں تاکہ مجھے اس کا فائدہ ہو جائے، میں سن رہا ہوں تاکہ میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نیت سے کوئی شخص سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تقریریں کبھی بھی نہیں فرماتے تھے، تقریر چھوٹی ہوتی تھی، اس میں بہت سارا مواد ہوتا تھا، سننے والوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی فلاں جگہ پر جلسہ ہے۔ ہر ایک کو احساس تھا، ہر ایک کو شوق تھا کہ مجھے جانا ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز اہتمام سے اور کام کاج کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں لوگ نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد یوں ہی بیٹھ جاتے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی میں بات آئی ہو تو وہ بات ہمارے سامنے ارشاد فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا عام طور پر کہ رات میں کوئی وحی کا مضمون آتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف، مصلیوں کی طرف چہرہ انور فرما کر بیٹھ جاتے اور جو وحی میں مضمون بیان کیا گیا وہ سنا دیتے۔ صحابہ خوش خوش ہوتے، سن لیتے اور چلے جاتے۔ ظہر میں چونکہ ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں، کسی کا باغیچہ ہے، کسی کا اپنا بزنس ہے، کسی کا اپنا کاروبار ہے، کسی کی اپنی تجارت ہے، کہیں بھی پڑھ لیتے۔ عصر کی نماز میں اپنے کاروبار میں سے وقت نکالتے، اپنے بزنس میں سے وقت نکالتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، عصر جماعت سے پڑھتے اور عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان ارشاد فرما دیں، جن میں کوئی وحی اترتی تو عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف چہرہ انور فرماتے، متوجہ ہوتے، 2-3 منٹ 5 منٹ کے اندر اندر اپنی بات کو بیان فرما دیتے۔ صحابہ غور سے سنتے اور پھر فوراً عمل
عمل کا ارادہ کرتے ہیں۔ صحابہ میں اور ہم میں جو موٹا فرق ہے، بہت سارے فرق ہیں، ایک فرق یہ ہے صحابہ کوئی بھی بات سنتے فوراً عمل کا ارادہ کرتے تھے، ہم لوگ کوئی بات سنتے ہیں تو عمل کے لیے اس کو پینڈنگ ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کا ویک شروع ہوتا ہے ہفتے سے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا ویک شروع ہوتا ہے پیر سے۔ جن لوگوں نے سن لیا، جیسے مان لیجیے ایک آدمی وہ ہے جس کا ویک شروع ہوتا ہے منڈے سے، پیر سے، اس نے سنا جمعہ کے دن یہ بیان، تو وہ یوں کہتا ہے کمنگ منڈے، آنے والے پیر سے میں اس پر عمل کروں گا۔ اور کسی کا ہفتہ شروع ہوتا ہے سنیچر ہفتے سے، اور اس نے مان لیجیے اتوار کو یہ بیان سنا، تو وہ کہتا ہے آنے والے ہفتے سے میں اس پر عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں ٹال مٹول نہیں، پینڈنگ ڈالنا نہیں، امیڈیٹلی اب سے شروع کرنا ہے۔ اور بندہ جب اب سے شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں طہارت سے نہیں ہو، مسلمان ناپاک نہیں ہو سکتا۔ اب تو سہولتیں ماشاءاللہ بہت ہو گئی، پہلے سہولتیں نہیں تھیں مگر کوئی ناپاک نکلتا تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے پیدل، سامنے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہانے کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچتے ہوئے تاکہ نہ دکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات ہوگی، میں ناپاک ہوں، سرکار سے کیسے ملوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، چھپتے ہوئے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہانے کی ضرورت ہے، اس لیے ایسے چھپتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا ایمان والا ہمیشہ پاک ہوتا ہے، اب اگر تم ضرورت سے ناپاک ہو جا کر مل لینا، پاک ہو جانا، مگر اس وقت مل لو۔ مسلمان بھائیوں میں بالخصوص نوجوانوں میں جو مجبور ہیں الگ بات ہے، بس مسلمانوں میں نوجوان اس بات کو سمجھیں، پاک رہنا بہت بڑی دولت ہے۔ پاک رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو پاک رہنے کی فکر کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک غیر مسلم سے میری دوستی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں میں ایسا ہوا 2-4 سال تک میں نے اس کو پہچانا بھی نہیں یہ بیچارہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کبھی ملتا السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب، آپ اچھے ہیں، خیریت سے ہیں، اپنی خیریت دیتا۔ ایک مرتبہ ہم نے اس سے کہا مسجد میں چلنے کے لیے، آیا مسجد میں نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیا۔ کچھ غیر مسلم جب دوست ملے تو ان لوگوں نے اس کو اس کے اصل نام سے پکارا، تو میں پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے اپنے معاشرے میں اس کو ماما جی کہتے ہیں وہاں پر، تو ماما جی ہے، یوں ہی چل پڑا، اس لیے ہم بھی ماما جی بولتے ہیں اس کو۔ غیر مسلموں میں جب وہ ہے تو ان لوگوں نے اس کو اس نام سے پکارا جو نام غیر مسلموں میں ہے۔ تو میں ان سے پوچھا ماما جی قصہ کیا ہے آپ کا؟ تو ماما جی کہنے لگا ہم رہتے ہیں غیر مسلموں کی کٹر بستی میں، مگر ہمارے ابا نے ہماری یہ تربیت کی تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد نہا لینا، بغیر طہارت کے دن بھر کبھی بھی نہ رہنا۔
رات میں اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو نہا کے سونا، بغیر نہائے بغیر طہارت لیے ہرگز نہیں سونا۔ تو غیر مسلم بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، مگر مسلمان ہیں، کبھی ان کو دین کی دعوت، نماز کی دعوت دی جائے، کہتے ہیں پاک نہیں ہوں، شرم آنا چاہیے۔ مسلمان ناپاک رہ نہیں سکتا۔ عورتیں مجبوری میں چند دنوں کے لیے مینسس میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے تو اجازت ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو اس وقت تک وہ اسی حالت میں رہیں، جب پاک ہو جائیں تو وہ بھی فوراً غسل کر لیں۔ اور مردوں کے لیے تو فرمایا کہ اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی رات میں، افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ رات ہی کے کسی حصے میں پاک ہو جائے، اس لیے کہ ناپاک رہتے ہوئے وہ اس حالت میں اللہ کے پاس اگر گیا تو کیا صورت دکھائے گا۔ اس لیے دوستو اپنے اندر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، 20 سال کے تھے 22 کے ہو گئے، 22 کے تھے 25 کے ہو گئے، 25 کے تھے 40 کے ہو گئے، بس ایک روٹین میں ہے کہ بھائی بعد میں کروں گا، پینڈنگ کوئی چیز نہ ڈالیں، اب کرنا ہے مجھے۔ پاک کوئی نہیں رہتا تو اب تہیہ کر لے کہ مجھے پاک رہنا ہے۔ طہارت لیجیے، طہارت لینے سے بہت فائدے ہیں۔ شیطانی اثرات ناپاک لوگوں کو کیچ کرتے ہیں، اور کوئی ناپاک رہتا ہے تو شیطان اس کے قریب جاتا ہے، بعض مرتبہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ عاملوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، عملیات ایک فن ہے، مگر عملیات میں زیادہ کام نفسیات سے کھیل ہے۔ آپ اگر پاک رہنے کی فکر کر لیں، کسی عامل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، روزانہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈال لیں۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں نازل ہی اس لیے ہوئی کہ انسانوں کو اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آپ معمول بنا لیجیے، روزانہ صبح جب تک آپ پاک نہ رہیں، پاک نہ ہو جائیں، اس وقت تک باہر نہ نکلیں۔ جیسے بغیر برش کے آپ باہر نہیں نکلنا چاہتے، بغیر صابن سے منہ دھوئے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ کوئی آپ کا پڑوسی آ گیا آپ کو بلانے کے لیے، آپ اس سے بولتے ابھی آپ صاحب بول کے جاتے، منہ پہ پانی مار کے تھوڑا صابن لگا کے دھو کے آتے، حالانکہ وہ بیچارہ روزانہ دیکھا وہ آپ کیا ہے سب معلوم اس کو۔ تو بغیر صابن سے منہ دھوئے نکلتے ہوئے شرم آتی ہے، بغیر قرآن پاک کی تلاوت کے کیسے ہم نکلتے ہیں گھر سے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ یہ عذر کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا، یہ عذر دنیا میں مولانا صاحب کے سامنے کسی اور کے سامنے تو چل جائے گا، اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں چل سکتا۔ قرآن اتارا گیا اسی لیے کہ اس کو پڑھا جائے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا تاکہ انسان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ اب سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا، اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ اور کوئی بھی کام کے معاملے میں کل کروں گا، بعد میں کروں گا، ابھی تو 20 سال کا ہوں 25 کے بعد کروں گا، 30 کے بعد کروں گا، ابھی آن ڈیوٹی ہو ریٹائرڈ ہونے کے بعد کروں گا، یہ باتیں اللہ کے پاس مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ وقت نکالنا ہوگا۔ پیشاب ضرورت ہے انسان کی، پیشاب کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ضرورت کے لیے وقت نکالتے ہیں، نوکری کے لیے وقت نکالتے ہیں، دین پر چلنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم پاک رہیں گے۔ مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں مگر نماز کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ پاک نہیں۔ اگر آپ پاک رہنے کا تہیہ کر لیں، عادت ڈال لیں
تو پھر نماز کے وقت میں شیطان آپ سے بھاگے گا، فرشتے آپ کو ڈھکلیں گے مسجد کی طرف، اور پھر زندگی کے اندر جب دین آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو اچھا عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، سکون والی، راحت والی، ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، بس سکون کی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ کب؟ جبکہ اچھے عمل اللہ کے واسطے کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں سکون کی زندگی عطا فرما دی، اب آخرت کے بارے میں فرمایا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو دین کے معاملے میں فکر کی ضرورت ہے، دلچسپی کی ضرورت ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے چلنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے معاملات کرنے سے یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ ہم لوگ وعدہ خلاف ہو رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں، بہت ساری علامتیں ہیں، 3 علامتیں خاص طور پر فرمایا اذا وعد اخلف، کہ وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو کامل ایمان والا اپنے آپ کو بنانا۔ ابا جان نے نام رکھ دیا عبداللہ، ابا جان نے نام رکھ دیا عبد الرحمن، اماں نے نام رکھ دیا فاطمہ اور عائشہ، یہ صرف مسلمان ہونے کی انٹری ہے آپ کی، باقی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ ایک آدمی انجینئر ہے تو انجینئر ہونے کا ثبوت دینا ہوگا تو لوگ مانیں گے انجینئر ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہونے کا ثبوت دے گا تو لوگ مانیں گے یہ ڈاکٹر ہے۔ ایک آدمی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہونے کا ثبوت رمضان المبارک میں قرآن سنا دے، لوگ مانیں گے حافظ قرآن ہے۔ ہم لوگ نام تو رکھ لیے عبد الرحمن، عبداللہ ہمارا نام ہے، عائشہ ہمارا نام ہے، فاطمہ ہماری لڑکیوں کا نام ہے، مگر عملی طور پر ہماری زندگی اچھے کاموں سے خالی ہے۔ کہنے کو ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں مگر عملی طور پر ہمارا اسلام سے دور کا رشتہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے معمولات یہ تھے چاہے کچھ ہو جائے، نماز کا وقت ہو گیا بس سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ مسجد جیسے ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ پہلے مسجدیں کچی تھی، لوگ ان کے اعمال، ان کی نمازیں، ان کا دین، ان کا اسلام پکا تھا۔ آج مسجدیں بہت اچھی بن رہی ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ بعض جگہ لوگ کہتے ہیں اتنی اچھی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ اپنا گھر اچھا بناتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے کیا کنجوسی ہے؟ اس لیے اگر مسجد اگر اچھی بنتی ہے بہت اچھا ہے، مبارکبادی کے قابل ہے، مگر مسجد بنانا جتنا اہم ہے اس سے زیادہ مسجد کی آبادی کی فکر کرنا ضروری ہے۔ من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے گھر بنا دیا، ایک ہے کنسٹرکشن، اس کا نام ہے بنانا، ایک ہے لوگوں کو مسجد کی طرف مائل کرنا، لوگوں کو لانا، دعوت دینا، انکریج کرنا کہ بھائی نماز کو چلیے، دعوت دینا، جیسے تبلیغی جماعت والے بھائی اس طرح سے کرتے ہیں، بھائی نماز کو چلیے۔ دیکھنے میں تو کوئی بہت بڑا عمل نہیں معلوم ہوتا مگر بہت زیادہ وزنی ہے اور بہت زیادہ ثواب کی امید ہے اس پر، اس لیے آپ اکیلے نماز کو نہ جائیں، کم سے کم اپنی فیملی کے لوگوں کو، جیسے آپ نکل گئے اپنے آفس کو چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، دکان پہ چلے گئے، بیوی سے پوچھتے کھانا کھا لیے کیا، نماز پڑھے گا کبھی پوچھو نا۔ اپنے بچوں سے پوچھتے بیٹا اسکول گئے تھے کیا، ہوم ورک پورا کر لیے کیا، اسی طرح بچوں سے پوچھتے بیٹا کیسے ہیں، بہت ساری باتیں ہم لوگ پوچھتے ہیں، بچے بیٹے نماز پڑھے کیا، نماز کی ہم لوگ توجہ ہی نہیں کرتے اور نماز کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں رہا۔
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کے بارے میں ایمان والا ہونے کی گواہی اس وقت دیتے جب وہ پانچوں نمازوں میں مسجد کو آتا. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں یہ بات نقل کی ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کوئی کسی کی تحقیق کے لیے آتا کہ بھائی فلاں عبداللہ نام کا ایک آدمی ہے، اس سے مجھے بزنس کرنا ہے، اس کا پارٹنر بننا ہے، مجھے اس کو پارٹنر بنانا ہے، اپنی بیٹی ان کے گھر دینا ہے، ان کے بچے سے ہمارے بچی کی شادی کرنا ہے، کوئی معاملہ ہو تحقیق کی جاتی ہے. تو تحقیق کے لیے آج کا انداز بدل گیا. آج تحقیق پان شاپ پہ ہوتی ہے، آج تحقیق ہوٹلوں میں ہوتی ہے، آج تحقیق بزنس اسپاٹ پہ ہوتی ہے کہ بچہ کیسا ہے. اور صحابہ کے دور میں مسجد میں تحقیق ہوتی تھی کہ بھائی فلاں صاحب عبداللہ صاحب ہیں، ان کو آپ جانتے. صحابہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو پابندی سے نہیں آتا اس کے بارے میں کہہ دیتے کہ وہ آدمی بھروسے کے قابل نہیں، اس لیے کہ جو آدمی نماز کو پابندی سے ادا نہیں کرتا اس کے ایمان کا، اس کے گفتار کا، اس کے کسی معاملے کا کوئی اعتبار نہیں. اور اگر نمازی ہے تو کہتے بھائی کھائے گا، کھلائے گا، پلائے گا، کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، دھوکہ نہیں دے گا، اس سے معاملہ کر لو. اس لیے مسجد بنانا بہت اچھا عمل ہے. مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں. مسجد کو جتنا پیسہ لگا یہ سب ریٹرن ہے اللہ کی طرف سے. مبارکبادی کے قابل ہیں جن لوگوں نے مسجد بنانے کی کوشش کی. پھر پیسہ لگانا ہی ایک کام نہیں ہے، ساتھ دینا ان کا وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. کچھ مشورے دے دینا اچھے، انگلیاں کرنے کے مشورے نہیں، ڈھنگ کے مشورے جس سے مسجد کا کچھ فائدہ ہو جائے، ایسا مشورہ دینے والا وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہے. مسجد کی ہر چیز قیمتی ہے. مسجد کی ساری قیمتی چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی اس کا مصلی ہوتا ہے. مسجد کو صاف رکھنا امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی ذمہ داری نہیں. مسجد کو صاف رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. امام صاحب کو مان لیجیے 10,000 روپئے مقرر کیے گئے، امام صاحب 10,000 میں نوکر نہیں ہو جاتے. 10,000 15,000 25,000 لاکھ روپئے بھی اگر دے دیے جائیں امام صاحب کو، امام صاحب ملازم نہیں ہوتے. وہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ وقت پر آ کر نماز پڑھا دیتے ہیں. کبھی امام صاحب کے دیر سے آنے پر ناراض نہ ہو. امام اس کا بہت بڑا مقام ہے. پوری مسجد کا جو ثواب ہے وہ امام صاحب کے پاس آتا ہو. ایریے کا ایم ایل اے ہوتا نا سینٹرل سے، اس کے پاس پورا فنڈ وہاں آتا، وہاں سے ڈیوائیڈ ہوتا. ایم پی صاحب سے ایم ایل اے کو آتا، تھوڑا کم ہوتا. اس میں 100 روپیہ ہے تو 80 روپے ایم ایل اے تک جاتے ہیں. ایم ایل اے صاحب کے پاس سے نکلنے کے بعد اور نیچے اترتے وہ تو وہ اور 20 کم ہوتے اور کم ہوتے. یہ سڑکیں ہمارے پاس جو خراب ہوتی نا، یہ سب اپنا اپنا شیئر لے لینے کی وجہ سے وہ کھٹاری روڈ ہو جاتی ہے. تھوڑی بارش بھی گڑے پڑ جاتے ہیں. تو ایریے کے اندر جو بجٹ آتا وہ بجٹ ایم ایل اے ایم پی کے پاس جیسے آتا، مسجد میں رحمت کا بجٹ امام صاحب کے پاس آتا. امام صاحب اچھے، نماز مقبول. کم تنخواہ والے امام کو نہ رکھیے، اچھے مخلص امام کو امامت کے لیے رکھنا. قرآن اچھے پڑھنے والے ہونا. ان کی زندگی کے اندر ایسے کام ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو انکریجمنٹ ملے، لوگوں کو ترغیب ہو کہ ارے بھائی میں بھی اچھا پڑھوں. ایسے کو امام رکھنا چاہیے. اور امام صاحب کی ذمہ داری ہے وہ اچھے رہیں، ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، لوگوں کو ترغیب دینے والے ہوں. صرف میری تنخواہ ہے نماز پڑھانے کی ہے، نماز پڑھے، دعا پڑھے، اس کے بعد فوراً نکل گئے، سنت بھی نہیں پڑھ رہے، یہ امام کا حق نہیں ہے. امام کا حق یہ ہے کہ وہ دیر تک مسجد کے اندر رہے تاکہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے مسئلہ پوچھ سکے، کوئی کچھ قرآن سیکھنا چاہے قرآن سیکھ سکے.
تو اچھے قابل امام کو امام رکھنا، اور امام صاحب کے پاس پورا حساب کتاب جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے امام صاحب کے پاس اتارا جاتا۔ امام اگر اچھا ہے، بہت زیادہ آتا بجٹ، امام ایسی ہے بجٹ بھی تھوڑا چاہتا ہو، تھوڑا آیا وہاں سے پھر ڈیوائڈ ہو کے کمیش کم ہو جاتا، ملتا ہی نہیں ملتا ہی۔ اور ایک بات میں عام لوگوں سے خاص طور پر عرض کروں کہ جہاں تک ہو سکے نماز جماعت سے پڑھنے کی فکر کیجیے۔ جماعت سے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ، اکیلے اگر پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی، مگر اکیلی جو نماز ہے اس میں ایک نماز پہ ایک نماز یا 10 نماز کا ثواب ملتا۔ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے اس کا فائدہ یہ ہے 27 گنا اس کا ثواب ملتا۔ 1 روپیہ انڈین، 1 روپیہ امریکن، جس کو ڈالر کہا جاتا ہے، آپ مزدوری کریں، آپ کو روپیے کی شکل میں اگر 100 روپیے بھی اگر دیے گئے تو آپ کے 100 ہے وہ انڈین ہے وہ، اور وہ 27 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں، جیسے آپ نے محنت کی، آپ کو 100 ڈالر دیے گئے، 1 روپیے سے اگر دیے تو 100 روپے کے 100 رہتے، وہ 1 روپیے کے مقابلے میں ڈالر سے اگر آپ کو دیا جائے تو پھر 7,500 روپیے آپ کی مزدوری بنتی ہو۔ تو کوشش کیجیے مسجد میں آپ کی نماز ہو تاکہ آپ کو ڈالرز میں آپ کو ثواب ملے۔ پھر نماز پڑھنے کا ایک اہم فائدہ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے، اکثر لوگوں کی نمازیں غلط ہیں، اکثر لوگوں کی۔ کب سیکھے نماز؟ بچپن میں استاد نیما کے پاس سیکھے۔ اب وہ استاد نیما کی نماز کیسی؟ ان کو نہیں آتا تھا، ان کو جتنا آیا وہ تک سکھایا۔ نتیجتاً اب ان کی جو نماز ہے وہ نماز ادھوری نماز ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے 3 سورے 4 سورے یاد ہو گئے تو بہت بڑا امت پہ احسان کر دیے ہیں، یاد پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب جب پڑھنا نہیں آتا تو آپ مسجد میں آ کے امام صاحب کے پیچھے خالی منہ بند کے کر کے اگر کھڑے ہو جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ امام صاحب سے دوستی رکھنا، لوگ پولیس والوں سے، وکیلوں سے، صحافی سے، ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، امام صاحب سے دوستی کرنا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پولیس والوں سے دوستی کرے تو کیا ملتا؟ انہوں ریٹائرڈ ہو گئے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر ان سے دوستی بھی رکھے تو انہوں اللہ نہیں ہے، انہوں قانون کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ ان سے زیادہ دوستی امام صاحب سے زیادہ فائدے کی ہوتی۔ امام صاحب سے اگر دوستی رکھیں گے تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ امام صاحب جو کچھ روزانہ کچھ پڑھ لیتے، کچھ دعائیں کر لیتے، اس میں آپ کا حصہ مل جاتا۔ اس لیے امام صاحب سے دوستی رکھیے۔ مسجد کے امام صاحب سب سے محترم ہوتے ہیں، سب سے محترم مسجد میں امام صاحب، اس لیے کہ ان کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے۔ فون ملتا ہے، اب تو فون سب کے جیب میں آ گئے۔ پہلے فون گھر میں محلے میں کسی ایک کے پاس رہتا تھا، لوگ جا کے انتظار کرتے تھے، فون آیا تو بات کروں گا۔ کسی بڑے کا فون آیا، بولتے تھے ارے صاحب میرے کو فون کرے، بھائی صاحب میرے کو فون کرے۔ صاحبوں کے صاحب، شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ روزانہ 5 مرتبہ امام صاحب سے بات کرتے ہو، انہوں بول رہے ہیں اور سن رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بول رہے اللہ تعریف کے قابل آگے۔ میرے کو جتنا آتا اتنی تعریف کر رہا ہوں، پوری دنیا میں تعریف کے قابل اگر کوئی ہے آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں یہ کہ میرے بندے نے میری تعریف کی فرشتوں کے سامنے۔ الرحمن الرحیم، امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ بڑے مہربان، بے انتہا رحم کرنے والے ہیں، آپ کے جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین، اللہ آپ کون ہیں؟ مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ روز جزا کے مالک ہیں۔ دنیا کی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے مالک آپ، آسمان آپ کا، زمین آپ کی، چاند آپ کا، سورج آپ کا، ستارے آپ کے، فرشتے آپ کے، سب چیزیں آپ کی ہیں۔ اور کل آخرت میں وہ دن جب فیصلے ہوں گے، فیصلے والے بھی آپ ہی ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے امام صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میاں ہم آپ سے کچھ مانگتے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا وہ ضرور دوں گا۔ اب آپ خالی ہدایت مانگ رہے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ سیدھا راستہ بتا دیجئے۔ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، روزگار دے رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، کتنے چیزیں گنانے بیٹھے زندگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کیا کیا دے رہے میں نہیں گنا سکتا، سب چیزیں اللہ دے رہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کمٹمنٹ ہے اللہ کا یہ کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو ضرور دوں گا۔ ایک قدم تم اللہ کی طرف چلو، اللہ 10 قدم تمہاری طرف چلے گا، تم 10 قدم اللہ کی طرف چلو، اللہ 100 قدم تمہاری طرف چلے گا، تم آہستہ چلنے لگو، اللہ تمہاری طرف تھوڑا تیز چلے گا، اور تھوڑا تیز چل کے بتاؤ اللہ تمہاری طرف دوڑ کے آئے گا۔ وہ اللہ موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی نہ نیند آتی، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کی چاہت ہے نمازیں پڑھو، تو نمازیں پابندی سے پڑھنا۔ امام صاحب کے پیچھے چلے گئے، رکعت بعد لیے، نماز آپ نے پڑھ لی۔ اب نماز کے بعد دعا میں امام صاحب کے ساتھ بیٹھنا، اپنی انڈیویجل اگر دعا کر لیے تو بہت اچھا ہے، مگر 2 منٹ 5 منٹ بیٹھنا۔ یہ فون کیا آ گیا، بس لوگوں کا سکون ختم ہو گیا۔ امام صاحب سلام پھیرنے تک بیٹھے ہوئے تھے، سلام پھیرتے ہی فون لے کے ایسا بھاگ رہے جیسے قبولیت کا میسج آیا، نماز قبول ہو گئی۔ یہ ہے ہماری نمازیں، 5 منٹ کی نماز ہے، 6 منٹ کر دیے امام صاحب تو وہ مسجد بدل دیتے ہیں، وہاں نہیں جانا رے بھائی، وہ مسجد کو جانا اچھا ہے، وہ دیر کرتے ہو۔ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کے لیے ہم لوگ مسجد میں رہنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا، ایمان والے کا دل مسجد میں لگتا۔ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے پڑھ لو، کچھ نہیں پڑھ سکتے خالی بیٹھ جاؤ، اللہ کی رحمتیں اترنے کا مرکز ہے۔ میں کہتا ہوں ہر محلے میں ایک ٹرانسفارمر ہوتا، یا ہر گلی کا ایک اپنا ایک اون ٹرانسفارمر ہوتا۔ جس گلی میں ٹرانسفارمر ہوتا اس گلی میں کرنٹ کم جاتا، جس گلی میں ٹرانسفارمر اپنا اون نہیں ہوتا بجلی جاتی رہتی۔ انہوں کرنٹ کا چولہا لگائے، ادھر اڑ گیا کرنٹ چلے گیا، انہوں گیزر آن کرے ادھر چلے گیا کرنٹ چلے گیا۔ تو اون جو ٹرانسفارمر ہے نا، یہ مسجدیں اون ٹرانسفارمرز ہیں اللہ کی رحمتیں اترنے کا۔ اس لیے مسجدوں کے قریب گھر بنانا، مسجدوں کے قریب گھر لینا، مسجدوں کے قریب رہنے کی عادت ڈالنا۔ خالی وقت بعض لوگ بولتے ہیں چبوترے پہ بیٹھتا ہوں، جی اندر جا کے بیٹھو جی، یہ باہر بیٹھنے سے شیطان کے نقش قدم پہ اور شیطان کی نظروں میں رہتے، اندر جا کے بیٹھتے تو اللہ کی رحمتیں ملتی۔ تو مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ پورا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لیتے ہو۔ اب اس کے بعد یہاں سے فرشتوں کے ذریعے پیچھے مؤذن صاحب تک آتا ہو، جتنا امام صاحب کا امام اللہ تعالیٰ ڈیوائڈ کرتے، ورنہ پورا امام صاحب ہی رکھ لیتے دینے کو۔ جیسے دنیا کے اندر ایم پی کے پاس آئے تو پورا وہ رکھ لینا چاہتا، امام صاحب بھی رکھ لینا چاہتے، مگر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مؤذن صاحب تک دیتے۔ مؤذن صاحب کے پاس سے سیدھے ہاتھ پہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو ملتا، پھر اس کے بعد ادھر سے یہ پورے ادھر کے لوگوں کو ملتا۔ صف کے حساب سے جیسے جیسے لوگ جو صف میں ہیں ویسے ویسے ثواب دیا جاتا، جلدی آئے تو فل ملتا، دعوت میں گئے تو زخمی دسترخوان پہ میں نہیں کھاتا، دوسرا دسترخوان کا نام زخمی، اس لیے کہ ویٹر ابھی تھکے ہوئے رہتے، دسترخوان بھی صاف نہیں رہتا، برتن بھی اترے سترے کیسے کی رہتے، تو کھانا چاہتے پہلا دسترخوان۔ لوگ بولتے صاحب اپن پہلے دسترخوان کی آدمی ہے، پہلے پہ میرا تو کھاتے رہے، تو زخمی دسترخوان اپنے کو ہرگز پسند نہیں ہے۔
تو پہلا دسترخوان جیسے پسند کرتے ہیں، ہماری چوائس ہے پہلا دسترخوان، ہماری چوائس پہلی صف ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی صف کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ تلواریں نکال لیں صف کو حاصل کرنے، جگہ حاصل کرنے کے لیے۔ ہم لوگ پہلی صف کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں، مگر دیر سے آ کے سامنے جا کے بھی نہیں بیٹھنا ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی مسجد بنائے نا سالوں ہماری جگہ کھلی رہنا، بنائے تو جاؤ باہر بیٹھو، چپلوں کے پاس بیٹھو، تمہاری حیثیت ہو جائے۔ تو مسجد بنانے تک آپ اللہ کی نظر میں بنانے والے بنا دیے، جلدی آؤ پہلی صف میں بیٹھو، دل والا امامت کرو، مسئلہ نہیں ہے۔ دیر سے آ کے لوگوں کو ہٹا کے فلان کے اوپر آنا پسندیدہ نہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وقت سے پہلے آئیے، مسجد کے اندر بیٹھیے، کچھ مانگیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئیے، پھر دیکھیے اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے۔ ہم لوگ دنیا کے اسباب پر یقین کرنے والے ہیں، سورسز پر، یہ ہوگا، جاب ملے گی میرا گھر چلے گا، وہ ہوگا میرا یہ ہوگا، عملیات کے معاملے میں عامل صاحب سے دوستی ہوگی ہمارا بزنس چلے گا۔ کچھ نہیں بھائی، سب اللہ چلانے والے ہیں۔ اللہ اگر چلائیں گے چلے گا، اللہ اگر روک دیں گے کوئی نہیں چلا سکتا۔ ہمارا چیلنج ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور دعائیں تقدیر بدل دیتی، دعاؤں سے حالات بدل جاتے۔ بعض لوگ بولتے مولانا صاحب دعا کیجیے، ہم بولتے آپ دعا کیجیے، بولتے ہماری دعا میں کیا پاور ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھیں گے میں کہاں ہوں، اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دیجیے میں بالکل قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کروا رہے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، مانگنے والے کی مراد پوری کرتا ہوں۔ وہاں یہ نہیں فرمایا مولانا کی دعا قبول کرتا ہوں، وہاں تو فرمایا اینی پرسن، کوئی مجھ کو پکارے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بس مجھ پر یقین رکھ کے مانگو، ضرور بھی ضرور دوں گا۔ حدیث شریف حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک الدعاء وعلی الاجابہ، تمہارے ذمہ مانگنا ہے، مانگتے رہو۔ ایک بچہ مانگتا ہے ابو چاکلیٹ ہونا، بابا کے پاس جیب میں 2 روپے نہیں ہے مگر مانگ رہا بچہ، بچے کو کانفیڈنس ہے میرا باپ ہے، یہ شرابی کبابی لچا لفنگا کچھ بھی ہے مگر باپ تو میرا ہے، ابو چاکلیٹ ہونا، جیب میں کچھ نہیں ہے، کیا بولتا بچہ، باپ بولتا ٹھیک ہے بیٹا لاؤں گا۔ آج کل پرسوں 4 دن 8 دن 10 دن کے بعد اس کو شرم آتی باپ کو کہ روزانہ میں گئے تو بچہ بول رہا، کچھ تو بھی کر کے اپنے صاحب کو بولتا، کسی کو بولتا، کسی دوست سے بولتا، کچھ تو بھی جمع کر کے لاتا ہو، ایک چاکلیٹ کچھ اور، کوئی بچہ مٹھائی مانگا، کوئی بچہ کھارا مانگا، لا کے دیتا۔ کیوں؟ شرم آتی ہے اس کو۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اور شرم والے ہیں، اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم مانگ کے دیکھو، علیک الدعاء وعلی الاجابہ، تمہارے ذمہ مانگنا ہے، میرے ذمہ قبول کرنا ہے، تم مانگ کے دیکھو، جو تم کو مانگنا ہے مانگو، تم جتنا مانگو گے اس سے زیادہ دوں گا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ روزانہ کے کچھ معمولات اپنے بنا لیں، کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ روزانہ کے معمولات میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھیے، پابندی سے، کچھ ملے نہ ملے، آؤٹ پٹ کیا ہے صاحب، کیا مل رہا، 20 سال سے پڑھ رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا، بولتے لوگ جی کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو دکھ رہا نہیں، آپ اندھے ہیں، جا کے آنکھوں کا چیک اپ کراؤ، بہت کچھ ہو گیا، آپ کی حفاظت کے فیصلے اللہ نے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے روزانہ بات کرنے کے لیے 5 نمازوں کی عادت ڈال لیجیے، خود پڑھیے، بیوی کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ اکیلے پکنک میں کوئی مزہ نہیں، جنت میں اکیلے جا کے ویران جگہ گھومتے ہوئے مزہ نہیں آتا۔
کہیں بھی آپ کو جانے کے لیے کوئی کمپنی والے آفر کرتے آپ کو گوا کا ٹکٹ ملا، پوچھتے میرے کو ہے فیملی کو ہے، پوچھتے آپ، اس لیے کہ اکیلے کا تو کیا مزہ آئے گا، جھاڑا دیکھ کے پہاڑا دیکھ کے آنا ہے، بیوی ساتھ ہے بچے ساتھ ہے تو اس کا انجوائمنٹ الگ ہے۔ تو جنت میں اکیلے جا کے مزہ نہیں لے سکتے، اپنی بیوی ہونا، اس لیے کہ حوروں کی جو سردار ہے اپنی بیگم رہیں گی، وہ سردار میں رہے تو حوراں پورے اڑی پڑیں گی آپ کے، اس لیے جو ہے اپنی سردار ایک رہنا، واچ کرنے والی، نگرانی کرنے والی۔ آپ خود نماز پڑھیے، کھانا کھائی کیا جیسے پوچھتے نماز پڑھے کیا پوچھیے، چند دن کر کے دیکھیے آپ، اس کے بعد دیکھیے کتنا فائدہ ہوگا۔ بچوں کے بارے میں، بچے کیا کر رہے ہیں پوچھتے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، فون دیکھ رہے ہیں، بچوں کو فون سے دور رکھو، فون فتنہ ہے، فتنہ، فون نقصان ہے، اور فون کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے ہیں اس کا ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے، لوگ ایمان کھو رہے ہیں، اعمال کھو رہے ہیں، ماں باپ کو کھو رہے ہیں۔ یہ مسلمان بچے بچیاں غیروں سے جو شادیاں کر رہے ہیں، کون دیے دعوت؟ فون ہی دیا وہ، اس لیے فون ہرگز نہ دیجیے۔ میں ہمارے بچوں سے بولتا ہوں، مجھے بچے ہیں الحمدللہ، 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، بچے فون پوچھتے ہیں تو میں بولتا ہوں، بیٹی سے بولتا ہوں شادی تک فون میں نہیں دے سکتا، شادی کے بعد تمہارا میاں دلائے ٹھیک ہے، نہیں دلائے کوئی بات نہیں۔ بچوں سے بولتا ہوں بیٹا فون نہیں، آپ کو کچھ بات کرنے کا ہے، وہ بات کے لیے ہماری بیگم سے بولتے فون بچے کا کسی سے ملانا ملاؤ، اسپیکر آن کرو، سامنے بٹھاؤ، بات کر لو، فون ہاتھ میں دینا ہی نہیں۔ آج یہ فون کھولتے ہی پہلے ننگی تصویریں آئی، یوٹیوب پہلے تھوڑا غنیمت تھا، وہ بھی خراب ہو گیا۔ فون سے کوئی دوستی نہیں بچوں کی، بچوں کو، بچے ہمارا اثاثہ ہے، ہماری قیمت ہے، ہماری دولت ہے۔ لوگ آپ سے کبھی نہیں پوچھیں کہ کتنے بلڈنگوں کے مالک ہیں آپ، کتنے کھیت ہیں جی تمہارے، کوئی نہیں پوچھتا، کتنے بچے ہیں صاحب آپ کو، 2 بچے ہیں، بچی کیا پڑھا ہے صاحب پوچھتے، یعنی بچے آپ کے اچھے ہیں یا یوں نکل گئے ہاتھ سے۔ اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں شکاری بن جائیے آپ، کوئی غلطی ہو فوراً نہیں ٹوکنا، کچھ دیر انتظار کرنا، بعد میں بچہ اس سے فری ہو گیا تو ورنہ بیٹا آپ کو جو کرے غلط کرے۔ ہم لوگ صرف تربیت کا نام ہم سمجھتے ہیں، باپ کے سامنے سب پیر پہ پیر ڈال کے نہ بیٹھنے کا نام سمجھتے تربیت ہے، یہ بھی تربیت ہے۔ سلام کرنا سکھانا، السلام علیکم خود بولنا، بڑے آئے ان کے لیے کھڑے ہو کے ملنا، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے سب کا خیال کر کے برتن میں ڈال لینا، پورا کھا لے کے بریانی کو بگارا کھانا بنا دینے کا نام انسانیت نہیں ہے۔ بریانی کو بریانی رہنا دینا، 2 روٹی اپن ڈال لیے، 2 اس کا بھی خیال کرنا۔ تو بچے کو یہ سکھانا پڑتا، کھانے کے بیچ میں پانی بائیں ہاتھ سے گٹ 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 مار لے رہا، میں بول رہا بابا تربیت نہیں ہے یہ، تربیت یہ ہے بیٹا اگر کھانے میں آپ کا ہاتھ جھوٹا ہے تو آپ یہ ہاتھ سے پیو، نیچے سے ہاتھ لگاؤ۔ کھانا کھاتے وقت میں دوسروں کا خیال کرتے ہوئے کھانا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ ایک ٹیبل کے اوپر 5 لوگ 8 لوگ بیٹھے ہوئے ایک ساتھ تیز 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 پیٹ رہے ہیں، سب کھا لیے، وہ بیچارے لوگ کھا رہے ہیں، کھا لے کے بیٹھے ہوئے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کم کا کم نے کا دبا کے کھینچے ہوئے ہیں، مگر خیال نہیں کرے دوسروں کا، اس لیے تیز تیز کھا لیے۔ یہ انسانیت نہیں۔ مسجد میں جا رہے ہیں اس کے آداب، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اس کے آداب، مسجد سے نکل رہے ہیں اس کے آداب، یہ سب ہم سکھانا۔ ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے ان ساری باتوں میں تو پھر بچے ہمارا سکون بنیں گے۔ لوگ شکایت کرتے وہ صاحب بچے نہیں سن رہے، میں بولتا ہوں آپ کس کا سن رہے ہیں؟ آپ اللہ کا نہیں سن رہے، بچے تمہارا نہیں سن رہے۔ اگر آپ بچوں کی تربیت کے معاملے میں اللہ کا حکم مانے ہوتے، جو ٹائم تھا وہ ٹائم کے اوپر آپ اس کی نگہداشت نہیں کیے، اس کی تربیت نہیں کرے، یہاں تک کہ اب یہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا، 15 سال کا ہو گیا، لوگ لا کے بولتے ہیں صاحب نہیں سن رہا، مدرسے میں ڈال دیتا ہوں۔ مدرسے میں بالکل بچا کچا کچرا مال لا کے دے کے بولتے حافظ بناؤ صاحب، عالم بناؤ صاحب، اچھا قابل ہے تو اس کو لے جا کے انجینئر بناتے ہیں صاحب، ڈاکٹر بناتے ہیں، اور بن جاتا بعد میں گھور کے بابا کو بھی دیکھتا ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں پوری کوشش کیجیے
کہ ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہے، تو نماز کے معاملے میں 5 نمازیں خود پڑھیے، بیوی کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، تو پھر جنت میں آپ کو فیملی پیک ملے گا. آپ جنت میں جائیں گے، آپ کی بیوی ساتھ ہے، آپ کے بچے ساتھ ہیں، مزہ آئے گا، انجوائمنٹ کریں گے. تو روزانہ کا ایک عمل یاد رکھیے، 5 نمازیں پڑھنا، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا. مانگتے رہیے، آپ کا کام ہے روزانہ مانگتے رہیے. کوئی کام آپ کر رہے ہیں امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم امید کے ساتھ کرو، میں اس کو ضرور پورا کروں گا. مایوس نہیں ہونا. 2 سال سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے حج کے واسطے بلا ہوا تو بلا رہے تھے. اجی حالات ہونا نا، کورونا میں کہاں جاتے، مرنے جاتے. حالات بھی تو ہونا، آپ اس کے لیے ایلیجیبل تو ہونا، آپ اس کے قابل ہونا، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اگر آپ قابل نہیں ہیں تو پہلے اللہ آپ کو قابل بنائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے فیصلے کریں گے. آج منگا کل ہونا والے تو نہیں ہوتا. مکان بنانے 2 سال لگ جاتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے آج منگا 3 دن سے منگا ہوا سب قبولیت کیا ہوئی. آپ ایسے بڑے پاپی ہیں، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، تھپیوں پہ تھپیاں لگ گئے گناہوں کے. اب آپ پہلے وہ معافی مانگنا، روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کا معمول بنائیے. استغفر اللہ، اور سانس لیتے رہیے. استغفر اللہ کے معنی میں معافی مانگتا ہوں اے اللہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. بعض لوگ کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ایسا باتیں دیکھتے سمجھ میں نہیں آتا، وہ ٹوٹی دکھتا. استغفر اللہ، سانس توڑیے. استغفر اللہ، اللہ سے بولیے اللہ میں گنہگار ہوں، معافی مانگتا ہوں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتے. تو روزانہ 5 نمازیں پڑھنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، استغفر اللہ کی کثرت جتنی ہو سکتی، کم سے کم 100 مرتبہ. یہ آپ کا اریزر ہے، یہ گناہوں کو معاف کرنے والا ربر ہے. یہ آپ نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، ہر ایک سے گناہ ہوئے، آپ سے ہوئے، مجھ سے ہوئے، سب سے گناہ ہوئے. ضابطہ اللہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، مگر اللہ بولتے ہیں تم مانگو تو میں معاف کروں گا. اس لیے استغفر اللہ کی کثرت. روزانہ درود شریف کا اہتمام ضرور کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، اور احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. کوشش کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ بھیجیے. کئی غیر مسلم ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں. مسلمان درود شریف نہیں پڑھتا. بعض لوگ درود شریف کے لیے کچھ ٹائم تو نکالتے مگر نمازہ بولو. نماز کے ساتھ درود شریف ہے تو پاور آتا آپ میں. نماز نہیں ہے خالی درود شریف، وہ بھی صحیح نہیں ہے. نمازیں ہوں پھر درود شریف اگر ہے تو پھر آپ کی نمازیں بھی مقبول ہوگی، اور آپ کے درود شریف کی برکت سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. روزانہ درود شریف کا معمول بنائیے. ایک کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک نابینا صاحب تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، ریلوے اسٹیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. بازو میں ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا. وہ پنڈت درود شریف مسلسل پڑھ رہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مسلسل پڑھ رہا ہے. یہ بیچاروں کو دکھائی نہیں دیتا، تو انہوں نے اس کو ایسا ہلکا سا دھکا لگایا. اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے اپنا کچھ نام بتایا. پنڈت صاحب نے کہا میں پنڈت ہوں، میرا نام یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاق مت کیجیے، صحیح صحیح بولیے، اس لیے کہ ایمان والا ہی پڑھتا ہے درود شریف، یہ تصور ہے ہمارا. اس نے کہا مذاق کی کیا بات ہے، آپ میرے دوست ہیں کیا؟ آپ کی میری شناسائی پہلی ہے، میں کیوں مذاق کروں گا؟ ان صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ درود شریف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے علاقے کا بڑا بزنس مین ہوں، اور میری اس علاقے کے امام صاحب سے دوستی ہے. بزنس میں بہت بڑا لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا. میں نے بہت کوششیں کی، پنڈت خود ہے تو اپنی کوششیں کیا اور کوششیں کیا.
بعد میں امام صاحب سے مل کر کہنے لگا مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. مولانا صاحب نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا لاکھوں کا نقصان ہو گیا, ریکوری ہو رہی نہیں, بہت پریشان ہوں. مولانا صاحب نے کہا کہ درود شریف پڑھو. اس پنڈت نے پوچھا درود شریف کیا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, اس کو درود کہتے ہیں. پنڈت نے پوچھا اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مولانا صاحب نے کہا درود شریف کی برکت سے ریکوری ہو جائے گی, آپ کا جو لاس تھا وہ ختم ہو جائے گا. پنڈت نے پوچھا صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں ہوگا. معمول بنا لیا, روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. پنڈت نے کہا میرا جو لاس تھا وہ ختم, ریکوری ہو گئی. اب روزانہ میں بزنس کے معاملے میں اپنی پوری مارکیٹ کا سب سے بڑا بونڈے دار ہوں. ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں. درود شریف کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھے. وقت نکالیے, اخبار پڑھنے وقت ہے, ٹی وی دیکھنے وقت ہے, میچز دیکھنے وقت ہے, غب شپ کے لیے وقت ہے, چائے کے لیے, کھانے کے لیے, سارے کاموں کے لیے وقت ہے. دین کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہا. تو کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ادنا درجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. اور درمیانی درجہ ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا روزانہ کا معمول. گھر میں موتا ہو جائے, گھر میں شادی ہو جائے, اچھا کام, برا کام, مغموم ہیں, بہت زیادہ خوش ہیں, ہیپی ہیں, ہر حالت میں روزانہ درود شریف کا معمول. چاہے کچھ ہو جائے, سانس لینا جیسے نہیں بھولتے, ایسے ہی درود شریف کی کثرت معمول میں آ جائے. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ زیارت ہوگی, حالات سدھریں گے, ایسے سدھریں گے لوگ دیکھنے والے کہیں گے ارے یہ آدمی کچھ بھی نہیں تھا جی, اچانک مال پکڑا, خزانہ نکلا. شاید خزانہ وزانہ کچھ نہیں نکلا, سرکار سے محبت کی برکت. اس لیے درود شریف کا معمول بنا لیجیے. کوشش کیجیے ہماری زندگی کتنی باقی ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرنا. کم ٹائم ہے. ایک آدمی ہے 100 سال اس کو عمر دی گئی, 55 سال ہو گئے, 45 ایئرس اور بھی بچے ہوئے, اب وہ 45 سال کی قیمت کو جانے. ایک آدمی 60 سال کا ہے, ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا بالکل آخری وقت ہو, اس لیے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ فائدے میں لانے کی فکر کریں. اور روزانہ کے معمولات میں یہ بھی بنانا. تو میں نے جو کہا معمولات میں 5 وقت کی نماز, دعاؤں کا اہتمام, 100 مرتبہ استغفر اللہ, کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف. ہر آدمی کر سکتا, وہی عمل بتا رہا ہوں. ورنہ لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ بول رہے ہیں بہت آسانی سے, مگر قرآن پڑھنا آتا نہیں. اس نے قرآن بھی نہیں بولا. قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کیجیے, مسجد کے امام صاحب سے دوستی کیجیے, سیکھ لیجیے, اور سب فائدے اپنی جگہ ہیں. مگر یہ جو چیزیں میں بتایا, نماز پڑھنا ہے, خالی جانا, رکعت باندھ کے ٹھہر جانا, ہمارا کام کچھ نہیں ہے. ڈرائیور آپ نہیں ہے, ڈرائیونگ کرنے والا کوئی بندہ ہے. اب خالی پیچھے بیٹھ گئے, حیدرآباد پہنچ جائیں گے. بیٹھنا آپ کا کام ہے نا, تو آن ٹائم پہنچ جائیے. نکلنے سے پہلے ٹرین سے جا رہے ہیں, پلین سے جا رہے ہیں, بس سے جا رہے ہیں, کار سے جا رہے ہیں, جو ٹائم ہے نکلنے کا ٹائم پہ پہنچ جائیے. یعنی اذان ہونے کے بعد مسجد کو پہنچ جائیے. اب وہ جو قافلہ نکلے گا امام صاحب کی امامت میں, وہ نماز ہوگی, وہ انشاءاللہ مقبول ہوگی. تو اس لیے اہتمام اس بات کا. اور روزانہ رات میں سوتے وقت 5 منٹ بستر پہ آ کے سوچنا, دن میں اچھے کام کیتے ہوئے, برے کام کیتے ہوئے, اچھے کاموں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ میاں بڑے مہربان ہیں, آج 5 نمازیں جماعت سے پڑھوا دی. کام والوں کو میں گالیاں نہیں دیا, کام والوں کو گالیاں بھی نہ دیجیے. سمجھ میں نہیں آیا نکال دینا, مگر گالیاں دے کے اپنی زبان خراب نہیں کرنا. کل قیامت میں کتے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ان لوگوں کو جو گالیاں دینے کے عادی ہو جاتے ہیں. گالی مت دیجیے, اپنی زبان مت خراب کیجیے. اور قسمت دیکھیے گالیوں کی, پورے گالیاں اپنی اماں کے, اپنی بہن کے جسم کے پارٹس کے نام ہے وہ, مگر ہم ہیں بیوقوف کے بیوقوف, اپنی اماں کی
ایسے الفاظ بولتے ہیں اپنی ماں کی جسم کا وہ حصہ جس کو دکھانا نہیں چاہیے، چھپانا ہے، اس کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، فلاں کی فلاں، فلاں کی فلاں۔ بہن بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے، ماں بہن یہ مقدس رشتے کہلاتے ہیں، اور لوگ بہن کی شادی، بہن کی گالی، ماں کی گالی، نہ جانے کیسے کیسے گالیاں دیتے ہیں اور دینا چاہ رہے ہیں سامنے والے کو، مگر سامنے والے کی نظریں آپ اپنی اماں کی چیزیں سنا رہے ہیں، اس لیے گالیاں ہرگز مت دیجیے۔ تو بستر پہ بیٹھ کے 5 منٹ، اس کو کہتے ہیں مراقبہ یا اس کو کہتے ہیں محاسبہ، دن بھر کے کاموں کو سوچنا، میں نے جو کام کیے وہ اچھے ہیں، الحمدللہ، اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ نے یہ توفیق دے دی۔ ایک جلسے میں چلا گیا اور بیٹھ کر میں نے بیان سن لیا، اللہ آپ کی مہربانی ہے۔ نمازیں میں نے پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ آپ کی توفیق ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ کچھ گناہ ہو گئے، گناہوں کے معاملے میں جیسے استغفر اللہ پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے بولنا ہے، اللہ میاں مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ روزانہ اگر آپ ایسا معمول بنا لیے، رات میں توبہ کیے، سو گئے، رات میں مر گئے، تو بے گناہ آپ مریں گے، اور بغیر گناہ کے مرنے والا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ مسجد آپ نے بنائی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو کامیاب فرمائے۔ ان کے بڑے بھائی سے تو میری ملاقات نہیں تھی، نئی بھائی سے تقریباً 8-10 سال سے میرا بھالکی کی طرف آنا جانا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر باسط صاحب ہیں، یہ ایک طرح سے محرک ہیں میرے بھالکی کو لانے میں، اور محبت سے پیش آتے ہیں جب بھی آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر باسط صاحب لائے تھے ہم کو، پھر اس کے بعد بہت سارے بھائیوں سے، علماء سے ملاقاتیں بھی کروائے، سب سے دوستیاں بھی ہوئی۔ تو نئی بھائی اس وقت تھے نہیں، اس لیے ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ البتہ ان کے والد جناب شفیع صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی کئی مرتبہ۔ حیدرآباد آئے تو حیدرآباد میں ملے، میں بھالکی آیا تو بھالکی میں ملاقاتیں ہوئی۔ بڑی محبت سے پیش آتے تھے اور بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور بہت سارے ان کے عزائم تھے، خواہشیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو، ان کے بیٹے نعیم صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان لوگوں نے مسجد تو بنا دی بھائی، اب مسجد کی آبادی کے لیے آپ حضرات کو کوشش کرنا ہوگا۔ سنا قریب میں آبادی بھی کچھ کم ہے، دیکھنے میں بھی معلوم ہوتا ہے، تو کوشش کیجیے کہ ایک آدھ نماز آپس میں کچھ ایسا بانٹ لیجیے کہ ظہر کی نماز کوئی یہاں پڑھ لے، ایسا پڑھ لے، اس طرح سے مسجد کو آباد رکھیے۔ اور ان بھائیوں سے میری ایک درخواست ہے کہ مسجد آپ نے اتنی قیمتی بنائی، ایک نماز میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا وقت لگتا ہے، 5 نمازوں کے 100 منٹ، 1.5 گھنٹہ، پونے 2، میکسیمم 2 گھنٹے یہ مسجد آباد۔ باقی 22 گھنٹے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پلان کیجیے۔ روزانہ قرآن کے حلقے ہوں، اس میں مکتب کی شکل قائم کیجیے، مدرسے کی شکل قائم کیجیے، کوئی اچھے استاذ کا اپائنٹمنٹ کیجیے، ان کا انتظام کیجیے، ان سے کہیے مولانا صاحب آپ ہماری آخرت بناؤ، ہم آپ کی دنیا بنا دیتے، 10,000 15,000 کیا دینا ہے دو، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسجد میں فجر کے بعد تعلیم ہو، دن میں تعلیم ہو، ظہر کے بعد تعلیم، عصر بعد تعلیم، رات میں عشاء کے بعد سے فجر تک مسجد بند رہے، قرآن کا حلقہ ہو نہ ہو الگ بات ہے، مگر دن میں تو ہونا چاہیے، ورنہ 20-25 لاکھ 30 لاکھ پتہ نہیں کتنے پیسے لگ گئے۔ اتنے سارے پیسے لگا کے آپ نے 2 گھنٹے کے لیے مسجد بنائی، اچھا تو کیا مگر کمال نہیں کیا۔ اگر آپ مسجد کو ایسے آباد کر دیں جیسے مسجد نبوی آباد تھی، مسجد نبوی کے بارے میں آپ جانیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی، چھپر کا کھجور کا جو چھپر ہے اس کا وہ چھت تھا، اسی کی دیواریں تھیں۔ دیوار بولے تو کوئی ایسی دیوار نہیں، جھانکے تو سب دکھتا تھا۔ بارش ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بارش کے اندر پانی میں ہوتا، صحابہ اسی کے اندر پڑھتے، مگر مسجد خالی مسجد نہیں تھی، مسجد نماز کے ٹائم مسجد تھی، فیصلوں کے ٹائم پہ وہ سپریم کورٹ عدالت العالیہ تھی۔ آنے والے وفود بہت سارے لوگ آتے تھے تو ان کے استقبال کے لیے وہ مرکز تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ آتے تھے تو ان کو اسلام سمجھانے کا مین مرکز تھا۔ میاں بیوی اگر لڑ رہے ہیں
تو ان کے درمیان کاؤنسلنگ کرنا اور ان کو آپس میں ملا دینا، کمپرومائز کرا دینا، اس کے لیے وہ کاؤنسلنگ سینٹر تھا۔ پڑھنے کے لیے بچے آتے تو بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن مجید سکھانے کا وہ مرکز تھا۔ مہمان آتے ان کو کھلانے کی وہ جگہ تھی۔ بیت المال میں بہت سارا ذخیرہ جمع ہو گیا تو اس ذخیرے کو تقسیم کرنے کا کوئی مرکز اگر تھا تو وہی مسجد نبوی دیکھنے میں بہت چھوٹی تھی مگر کام کے اعتبار سے بہت ساری خوبیوں کی، اور ایسی مثالی کوئی مسجد نہ کبھی قائم ہوئی اور نہ کبھی قائم ہو سکتی ہے۔ اس کی نقل کیجیے آپ یہاں پہ۔ چھوٹی مسجد ہے مگر کام بہت ہو سکتا ہے، اور کام کرنے کے لیے قابل لوگوں کو تلاش کیجیے، اور قابل لوگ مل جاتے۔ ایسا نہیں ہے قابل لوگوں کی کمی ہے، ڈھونڈنے کی کمی ہے۔ ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، علماء اکرام بیچارے پریشان ہیں، عالم دین ہے مگر کوئی اس کو قبول کرنے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تنخواہ زیادہ ہے۔ بچپن سے دیکھے 3000 2000 میں کام ہو رہا، 10,000 کہاں سے دینا؟ لہذا ان کی قدر نہیں رہی۔ یاد رکھیے، آپ کا پیسہ دین پر اگر لگ گیا تو وہ پیسہ کل قیامت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ریٹرن آ جاتا۔ اس لیے کوشش کیجیے اور مسجد کو آباد کرنے کی جتنی فکریں ہیں سب مل کر کریں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے جناب نعیم صاحب کو، جناب شفیع صاحب کو، اور ان بھائیوں نے، فہیم صاحب اور ان کے بھائیوں نے جس محبت کے ساتھ مسجد کو بنایا، اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عطا فرمائے، خیر کے عافیت کے فیصلے فرمائے، تمام شرور و فتن آفات و بلیات سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو خوب آباد فرمائے۔ جن جن لوگوں نے جس طرح کی کوششیں کی ہیں قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کی، یا مسجد کو بنانے کے لیے صرف وقت دے دیا، بیٹھے رہے، کچھ مشورے دے دیے، ان سب کو اپنی شایع نشان اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔